شب برات کو نہ رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں۔ اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کوئی وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان تباہ ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہوں۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہیں تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں، نبی پاک سے رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو، اور بھائی یہاں باہر لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5000 والا جوڑا 1500 میں، تو رش ختم ہوگا؟ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے کہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا، ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، تو شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں، مانگو معافی، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ معاف کر دیں گے۔ اور آپ فرماتے ہیں ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ وہ جو بڑی درخواستیں دیتے پھرتے ہیں نا مختلف اداروں میں، وہ ایک درخواست نا کل شب برات والی رات بھی دے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بڑی بڑی کمپنیوں میں نے اپلیکیشن جمع کرائی ہے تو کہیں کام نہیں بن رہا تو نسخہ دے رہا ہوں، ایک اپلیکیشن کل رات بھی جمع کراؤ انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ اور میں نہیں کہہ رہا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور وہ خود نہیں فرما رہے، وہ نبی پاک کا فرمان نقل کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں بیان کر رہے، وہ کہتے ہیں رب فرماتا ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ سارے سیٹھوں، نوابوں، جاگیرداروں کے پاس جا کے تھک گئے ہو،
ایک دن میرے کہنے پر، ایک رات، ایک دیہڑی، ذرا شب برات والی لگا کے تو دیکھو، پر شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، ارادہ یہ، مطلب اللہ معاف کرے آپ نے ناراض نہیں ہونا، لیکن وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ شب برات پہ ایک دو ساتھی کو کہا رات کو عبادت کر کہتے جی وہ تو ٹھیک ہے پر سویرے چھٹی نہیں، کام کرنا ہے، یعنی رب کہہ رہا ہے کہ تو آ جا شب برات کی رات، جو مانگے گا وہ تجھے، لیکن یہ ادھر نہیں توجہ کر رہا، یہ کہتا ہے سویرے 10 بجے دکان نہ کھلی تو مشکل ہو جائے گی، دفتر نہ گیا تو حالات، آپ دیکھیں ذرا، اب جب یقین اس طرح کا ہو تو پھر تو بھائی ساری زندگی اداروں میں درخواستیں دینی ہیں، پھر آپ جیسا آپ کا مزاج ہوگا، اللہ تعالیٰ تو بندے کے گمان کے قریب ہے، تو میرے رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ میسج دیا، پیغام دیا، فرمائے اس رات جو اولاد مانگے گا رب اسے بھی عطا فرمائے گا، اس رات جو اللہ سے بخشش مانگے گا اللہ اسے بھی دے گا، اس رات جو رب کریم سے عزت مانگے گا اللہ اسے بھی عطا کرے گا، شارحین نے لکھا اس رات جو رب سے پردہ پوشی مانگے گا اللہ اسے پردہ پوشی بھی عطا کرے گا، جو جنت کا سوالی ہوگا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا، کوشش فرمائے، کوشش فرمائے۔ 10 محرم کو ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں قبرستان، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، میں منع نہیں کر رہا، جائیں 9 محرم کو جائیں، 10 کو جائیں، 11 کو جائیں، 8 کو جائیں، سفر میں جائیں، ربیع الاول میں جائیں، قبرستان میں جب بھی جائیں منع نہیں ہے، لیکن شب برات والی رات تو خود رسول کریم گئے ہیں نا قبرستان، اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو سمجھیں، نبی پاک کی والدہ کا مزار نہیں ہے وہاں جنت البقیع میں، حضور کے کو بھائی بہن، حضور کیا کرنے گئے؟ امت کی بخشش کے لیے گئے، شب برات کی رات لالچی نہ بنے کہ صرف میں نے اپنے لیے روزی مانگنی ہے، کل امت کے لیے مانگے، رب کریم سے مانگے، اپنے بھائی کے لیے مانگے، اپنی بہن کے لیے مانگے، اپنے بیٹے کے لیے مانگے، اپنی بیٹی کے لیے مانگے، اللہ کریم یہ مانگنے کی رات ہے۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن وارے کارن کھلا جے دروازہ، آئیں اللہ کی بارگاہ میں اس رات کو کھل کے دعا مانگیں۔ قبرستانوں میں نا کچھ قبریں ایسی ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ سالوں بیت گئے ہیں کوئی آیا نہیں، کچھ قبریں بتاتی ہیں، اور کچھ بڑے قبرستان بڑے شہروں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا گورکن کہتا ہے کہ مجھے کمیٹی نے کہہ دیا ہے جہاں 4-5 سال کوئی نہ آئے وہاں نئی قبر بنا دیا کرو، وہاں نئی قبر بن جاتی ہے معاذ اللہ۔ او بھائی کچھ ہیں ایسے، کچھ ہیں، یہ جائیں نا اکبر بادشاہ یہاں لیٹا ہے لاہور میں، تو شعر لکھا ہوا ہے، بر مزارے ماں غریبا نے گلے پروانہ سوزز نے صدائے بلبلے، فارسی کا مقولہ لکھا ہے اس کی قبر پہ، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں، اعلیٰ بادشاہ ہے مقبرے میں لیٹا ہے، کہتا ہے میں وہ غریب ہوں کہ نہ یہاں کوئی پروانہ آتا ہے نہ بلبل آ کے گیت گاتی، کوئی آتا ہی نہیں، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا۔ او بھائی کئی قبریں ایسی ہیں جن پہ سالوں بیت گئے کوئی لوٹا نہیں، اور مشکات میں حدیث ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو قبر میں ہوتا ہے وہ تو اس آدمی کی طرح ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعا مانگے، میری بیٹی دعا مانگے، پر بیٹے کو تو 27 سال ہو گئے، ملک سے باہر ہے، کاغذ بنے گے تو ابے کی قبر پہ آئے گا نا، اس کے تو کاغذات ہی نہیں مکمل ہو رہے، وہ بیٹے کو تو مشکل ہے بڑی، وہ تو کاغذات نہیں بن رہے، وہ تو دولت کا مطالبہ پورا ہوگا تو جب ہی وہ کام ہوگا نا، انتظار ہو رہا ہے قبروں میں میرا بیٹا دعا کرے، میرا بھائی دعا کرے، اور اگر بچہ دفن ہے تو وہ کہتا ہے میری ماں دعا کرے، میرا باپ دعا کرے۔ کوشش کریں شب برات بعد از مغرب یہ رواج پیدا کریں، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی، اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی، اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ کی رحمت کو محدود نہ کریں کہ صرف مجھے بخش دے، اسے کہیں یا اللہ کل کی بخشش فرما۔ ساری امت کے لیے دعا کریں، شب برات کی رات نفل پڑھیں۔ ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ، بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ آئے وہ اکیلے میں پڑھیں۔ کتنی کھلی بات کر رہا ہوں، میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے،
بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا، کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے، وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے، بات سنے۔ کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں، لہذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا، تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا، مسجد میں آئے، رات عبادت کریں، کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لیں سارے، اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی، مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی، اور توبہ کی رات ہے یہ، توبہ کرنی ہے۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا، شرمسار ہونا، کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا، اور وہ لفظوں میں نہیں، جملوں میں نہیں، توبہ رٹی رٹائی نہیں، شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں، مسجدوں سے نا شب برات کی رات، شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اتنا روتے ہیں نا، رونا چاہیے، کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا، اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا، لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو اس نے توبہ کیا رات کے، یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا، یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی۔ کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے، اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ اگر یہ پروگرام ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو کوئی باب بتائے کہاں پہ ہے، کچھ بچے شاگرد ہیں، کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ، یہ رسم نہیں ہے۔ وہ نعت خواں بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے، تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا، یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا، یہ رسم ہے؟ ساری رات توبہ 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 توبہ، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب کریں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا، بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی، اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا۔ آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا، لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے، تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو، پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا، تو یہ رسم نہیں ہے توبہ۔ توبہ تو بدل جانے کا نام ہے، توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے۔ توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی، وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ، جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری۔ لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے؟ فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے۔ جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی،
جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے. یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے, سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے. یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے. یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے, شب قدر کے, یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں, تمہیں چانس دیتے ہیں. پابندی کوئی نہیں, لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے, چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں, چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو, تمہیں موقع دیتے ہیں. یا اللہ کیا کرے, کچھ بھی نہیں, آ کے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو, عرش کا مالک پچھلے سارے ہی معاف کر دے گا. کچھ بھی نہیں, آؤ موقع ہے. ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں. ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں, دل نہیں کرتا, کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی, میں کروں گا بھی نہیں. لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا, حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. صحاح ستہ کی روایت ہے ترمذی میں موجود ہے. پہلے کہتے ہیں صحاح ستہ سے دکھاؤ, جب صحاح ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے. اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت, اور ذرا ترتیب دیکھیے گا, یہ ترمذی کی حدیث ہے. امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر, پورا باب. اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے. اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے, مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے, تیاری کر, پاک صاف ہو جا, تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے. بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمتیں نچھاور کرتا جاؤں. بس تو پہلے ہی تیاری کر, 15 دن پہلے ہی, 14 دن پہلے تیار ہو جا. کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں, بچوں کو تیار کریں, گھروں کو تیار کریں. اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں, شب برات آئے تو مصلی ایک دفعہ دھویا کریں, ایک دفعہ مصلی دھویا کریں. فرش دھوتے ہیں نا, مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی. یہ ارادے بنائیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں تو کل دوپہر میں آرام کر لیں, تاکہ رات کو رب رب کرنا آسان ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے. مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. یہاں بھی محفل ہوگی انشاءاللہ, عشاء کے متصل بات شروع ہو جائے گی, 12 بجے تک محفل چلے گی. پھر 12 بجے کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی. پھر 1 بجے پھر دوبارہ آپ کو اجازت دی جائے گی, کوئی انفرادی طور پر گھنٹہ سوا اپنی الگ سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ تب بھی ممکن ہو, جیسے آپ کو موقع بنے. میں کہہ چکا ہوں, لیکن وقت ضائع نہ کرنا, گولڈن چانس ہے, اس کو مس نہ کرنا. یہ شب نجات ہے, اس کے ضرور قریب جانا. رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. فرمایا کہ اے ایمان والو, آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھا جانا. اسلام جو ہے اس کے کچھ شعبہ جات ہیں. اگر ہم اس کی بڑی شعبہ جات کی تقسیم کریں گے تو 2 چیزیں ہیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور بڑی توجہ سے جانتے ہیں کہ حقوق اللہ میں تو معافی ہے, لیکن حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے, اس کے اندر معافی نہیں ہے. اب یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے کو اگر مزید تھوڑا سا کھول دیا جائے, مزید اس کو کھول دیا جائے تو پھر دین کے 5 شعبے بن جائیں گے. ایک عقائد ہیں, اس کے بعد عبادات ہیں, تیسرے نمبر پر معاملات ہیں ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے حقوق کے, چوتھے نمبر پر اخلاقیات ہیں کہ ہمارا رویہ, ہمارے عادات کس طرح کی ہیں, اور پھر 5ویں نمبر پر ہماری معاشرت ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن کس طرح کا ہے. 5 حصوں میں آپ اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. میرے عزیز دوست, کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین صرف نماز روزے کا, حج زکوٰۃ کا, شب برات کی عبادت کا اس کا نام ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. دین کے میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ 2 بنیادی شعبے ہیں, ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق
عباد. یہ جو حقوق اللہ کا معاملہ ہے نا، آپ کو نماز دن میں 5 وقت آ کر کے پڑھنی ہے. حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن اگر لوٹ کے آتا بھی ہے تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا حقوق العباد کا معاملہ ہے، یہ تو ہر وقت کا ہے. آپ اگر جوان ہیں تو پھر آپ کا ماں باپ کے ساتھ حقوق کا تعلق ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلق ہے. شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے حقوق آپس میں شروع ہیں. صاحب اولاد ہو گئے تو اب آپ کے اولاد کے حقوق ذمہ آ گئے. آپ اگر کارخانہ دار ہیں تو مزدوروں کے حقوق ہیں. اگر آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے حقوق ہیں. اگر آپ شیخ ہیں تو مریدوں کے حقوق ہیں. اگر آپ مرید ہیں تو شیخ کے حقوق. تو حقوق کے ساتھ تو ہر وقت انسان کا آپس کے اندر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اب معاملات کو صاف رکھنا، لین دین کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو کھلا رکھنا، خیانت سے، جھوٹ سے، دغے سے، دھوکے سے، فریب سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، دین اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیتا ہے، بہت ہی زیادہ. مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا، مسلم بخاری دونوں میں، کہ بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے وہی بات عرض کی جو عرض کرنے کا موقع تھا اور انسانی فہم کے عقل کے قریب بات تھی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو مفلس ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت میں تو مفلس وہ ہوں گے جو نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ قیامت والے دن آئیں گے. یعنی وہ مفلس ہوں گے جو نماز، زکوٰۃ، روزے کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے. لیکن ان کے مفلس ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی شخص کا حق دبایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا. حالانکہ ان کے پاس نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے حقوق العباد ضائع کیے، اب ان کی کمزوری کا یہ عالم ہوگا کہ وہ جو نیکیاں کما کے لائے تھے وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر انہوں نے ظلم کیا تھا. اور اگر پھر بھی ان کے ظلم بچ گئے، نیکیاں دینے کے باوجود ابھی بھی ان کی زیادتیاں باقی رہیں، تو حضور فرماتے ہیں پھر ان مظلوموں کی جو خطائیں ہوں گی وہ ان ظالموں کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی. تو یہ بہت ساری نیکیاں لانے کے باوجود مفلس رہ جائیں گے. تو یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ اپنی جگہ پہ وہ بھی بڑا سخت ہے. اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ توازن نہیں قائم رکھا جاتا. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، اب باقی میں ولی اللہ ہو گیا ہوں، میں حق نہ بھی ادا کروں. اور کچھ معاذ اللہ اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کی تمہیں پڑھی ہے، باقی کام تو بھائی آپ نماز کو بھی ہلکا نہیں سمجھ سکتے. یہ رب کی عبادت ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کو معمولی بات سمجھتے ہیں. آپ توازن قائم رکھیں گے، نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پورے ذوق کے ساتھ پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو پوری توجہ کے ساتھ کریں گے، نفل ادا کریں گے تو پورے انہماک کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ. قرآن پاک سے آپ مکمل پیار کریں گے، محبت کریں گے، خلوص کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس کا بھی پورا پورا خیال رکھا جائے گا. یہ دیکھیں نا، کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ اس کی عظمت کے لیے ہے کہ رب عظمتوں والا ہے، وہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اسی ہی کی شان ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے کیونکہ وہ عظمت والا ہے. لیکن اللہ کو عبادت کی ضرورت ہے. ساری دنیا کے مرد حضرت جنید بغدادی بن جائیں، باجزید بستامی بن جائیں، ساری دنیا کے مرد نیک پارسا متقی بن جائیں اور ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں، تو پھر بھی رب کی شان میں کوئی اضافہ تو نہیں نہ کر سکتے. اور سارے مکر جائیں معاذ اللہ کہ ہم نے عبادت نہیں کرنی، تو اس کی شان میں کوئی کمی کر سکتے نہیں. تو اللہ کی عظمت ہے، شان ہے، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی عظمت ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. تو کچھ چیزوں کا تعلق عظمت کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا تعلق ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کی بندگی کی جائے اور لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے. اللہ کی تو شان ہے
کہ رب کی عبادت کی جائے، اور بھوکے کو ضرورت ہے اسے روٹی کھلائی جائے، پیاسے کو ضرورت ہے کہ اسے پانی پلایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ میرے ایک بڑے بہترین قابل احترام استاد ہوں، شیخ ہوں، ایک طرف وہ مجھے بلا رہے ہوں کہ آ ذرا میری بات سن، اور ایک طرف ایک آدمی بڑا مریض ہے، بیمار ہے، اسے ضرورت ہے کہ میں اسے ہسپتال چھوڑ کے آؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جو مر رہا ہے نا اسے ہسپتال پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ بزرگوں کی تو عظمت ہے، میں نہ بھی جاؤں گا تو ان کی شان میں کوئی کمی، لیکن اس کو میری ضرورت ہے، یہ ضرورت مجھے پوری کرنی ہے۔ چلے میں بات اور کھولتا ہوں، زیادہ سمجھ میں آ جائے، شاید اس طرح زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، ان کو پانی کی ضرورت ہے، اور پانی ایک کٹورے میں ہی ہے، صرف ایک برتن میں پانی ہے، انہوں نے وضو تازہ کرنا ہے، اور قریب ایک شخص ہے جو پیاس سے مر رہا ہے۔ بزرگ آواز دیتے ہیں کہ میاں آنا ذرا وضو کرانا، اور وہ کہہ رہا ہے یار میں مر جاؤں گا چند قطرے نہ ملے۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ وضو نہیں کرانا، پیاسے کو پانی پلانا ہے۔ یہ آپ بات کو سمجھیں۔ اب ذرا بخاری مسلم کی وہ حدیث سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن رب فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی؟ رب فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا، کپڑے لے کے تو آیا ہی نہیں، مجھے کپڑے پہنانے چاہیے تھے۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے سے، پینے سے، پہننے سے پاک ہے۔ تو رب فرمائے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا، وہ جو تیرے جاننے والوں میں آدمی پیاسا تھا تو وہ تھا تو میرا ہی بندہ۔ بھائی غور کریں گے آپ بات پر، آپ حقوق العباد کا جو مسئلہ ہے نا اس کو آپ سمجھیں۔ ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے، کھل کے میں حاجی صاحب کہلاؤں، کھل کے میں صوفی صاحب کہلاؤں، مجھے لوگ معلم کہیں، مجھے لوگ صاحب تقویٰ کہیں، اور مجھ سے لوگ ڈگری لیں، میں لکھ کے دوں تو کوئی نیک ہوگا، میں لکھ کے دوں تو کوئی نمازی ہوگا۔ یوں نہ کر، رب کے بندے ہیں، ان سے پیار کرنا سیکھ، اللہ کی مخلوق کے بارے میں اپنا رویہ نرم کر، اپنے معاملات کو صاف کریں، لین دین کے معاملات کو کلیئر رکھیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا۔ تیری نماز تجھے روک دے، تو نماز پڑھ کے نکلے تو خیال آئے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تیری نماز تجھے روک دے کہ میں نے لقمہ حرام اپنے قریب نہیں آنے دینا۔ امام اعظم ابو حنیفہ 40 سال اگر ساری رات کھڑے رہ کے نماز پڑھتے رہے ہیں نا، تو امام صاحب کا یہ عبادت کا ماحول بھی تھا، لیکن اگر ان کے پارٹنر نے کپڑا بیچتے وقت کسی کو نقص والا کپڑا بیچ دیا ہے نا اور وہ پیسے لے کے آئے، تو امام صاحب نے وہ رقم بھی استعمال نہیں کی، وہ بھی ساری اللہ کے راستے میں خیرات کر دی۔ معاملات کے بارے میں وہ لوگ بڑے سنجیدہ تھے، غیر سنجیدہ نہیں تھے کہ جناب کوئی نہیں چل جاتا ہے، خیر صلی اللہ ہے۔ رزق کا جب تک آپ کا معاملہ صاف نہیں ہوتا، رزق کا مسئلہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتا، تب تک تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز میں لذت نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پراگندہ حالت ہو، پھٹا پرانا لباس ہو، اور انسان بکھرے بالوں سے تڑپ تڑپ کے بھی دعا مانگے، اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اس نے جو کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے، جو روٹی کھائی ہے وہ کسی کا مال لوٹ کے کھائی ہے، جو پیا ہے وہ کسی مسکین کا مال کھا پی گیا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ حقوق العباد کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ فکر مند کریں۔ آپ غور کریں کس جگہ کوئی نقص تو نہیں رہ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بڑی نصیبوں والی خاتون ہے، یہ وہ خوش بخت عورت ہے کہ جس کے گھر میں حجرہ نور میں داخل ہو کے مدینے والے محبوب کہتے تھے کہ سکون محسوس کرتا ہوں۔ حضور کی سیرت بتاتی ہے کہ حضور وہاں سکون محسوس کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور سے دین لیا، اور محبوب کریم کا سر نور ان کی گود میں رہتا تھا جب وہ حضور سے سوالات پوچھا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف میں موجود ہے۔ فرماتی ہیں کہ اعمال نامے 3 قسم کے ہوں گے قیامت کے دن، 3 قسم کے اعمال نامے۔ مجرم جو ہوں گے جرم کر کے آئیں گے، ان کے 3 قسم کے اعمال نامے ہوں گے۔ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ 3 قسم کے لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے، وہ والا معاملہ ہوگا جو رب کا
بندوں کا عقیدے کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ شرک کر کے آیا ہوگا تو اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کر. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، باقی وہ اس کے علاوہ جس کو چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا. تو ایک تو یہ اعمال نامہ قیامت کے دن ہوگا، جو مشرک ہوگا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک معاملہ حقوق العباد کا، بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ. کسی نے کسی کی ذلت کر دی، رسوائی کر دی، مال دبا لیا، تانا دیا، تکلیف دی، فرمایا یہ دوسرا اعمال نامہ ہے، یہ بھی رب اتنی دیر تک معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا، یہ معاف نہیں کیا جائے گا. اور تیسرا فرمایا معاملہ اللہ اور بندوں کا ہے، عبادت کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے. فرمایا اس میں رب بڑا کریم ہے، اپنے فضل سے فیصلہ کرے گا، چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو اپنے فضل سے بندوں کو معاف فرما دے، چاہے تو اپنے فضل سے معاف کر دے. 3 قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے. حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا. ہم نا جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں. مجھے اپنی روٹی عزیز ہے، میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا. میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو. میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دیں، اپنی اہلیہ سے کر دیں، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دیں، لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے. حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں، قائل کریں. نماز ذوق سے پڑھیں، نماز شوق سے پڑھیں، نماز توجہ سے پڑھیں، اسے کبھی ہلکا نہ جانیں. لیکن یاد رکھ لیں نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے، رب کا اور میرا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں معافی دے دے، لیکن جس کو اس نے میری ماں بنایا ہے نا، اس نے کہا ہے میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اس کو میرا باپ بنایا ہے، اس کے تعلق سے مجھے حساس ہونا چاہیے، مجھے اپنے دوستوں کے تعلق سے احساس ہونا چاہیے. ہم دائیں بائیں احساس ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی لمبی بڑی بڑی کہانیاں. کچھ لوگ تو ایسے پکے نمازی ہیں کہ وہ کسی اور کو نمازی ماننے کو تیار ہی نہیں. ایسے پکے حاجی ہیں کہ دنیا میں صرف وہی حاجی ہیں، دوسرا کوئی ہے نہیں. کچھ مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میری طرح کے مولوی کہتے ہیں فلانا بندہ بے شرع ہے. جی آپ باشرع ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا. داڑھی کا نام ہی صرف شرع نہیں، سچ بولنے کا نام بھی شرع ہے، حلال کھانا بھی شرع ہے، حقوق العباد کا لحاظ کرنا بھی شرع. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 2 4 5 چیزوں کو آپ نے اپنا لیا اور کہا میں دیندار ہوں باقی سارے بے دین ہیں؟ آپ ماحول کا خیال کریں، حقوق العباد کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بڑی جلدی آپ چیزوں کو سمجھیں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر آدمی کا احساس کرنا ہے، ہر آدمی، اور حقوق العباد کے تعلق سے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے، اس پر آپ کو غور کرنا. اب سنگی یہاں میں خانقاہی آدمی ہوں، دوست یہاں آتے ہیں، کچھ دوست مجھے ایسے بھی آ کے کہتے ہیں کہ سب ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہنا ہے. میں کہتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے. ویسے اس کو رکھنا کیوں کہ گھر میں اماں بیمار اور بیٹا پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہو، گھر میں والد بیمار ہو اور بیٹا جناب وہ تبلیغ کرنے گیا ہو، گھر کے اندر بیوی اس پریشانی میں ہو کہ میں دوائی لینے کس کے ساتھ جاؤں، زچہ بچہ کے مسئلے چل رہے ہیں، اور صاحب کہیں کہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہوں، تو بخاری شریف سنیں نا آپ، مسلم شریف سنیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی مرد کے پاس تنہا جانا اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک اس کا اپنا محرم ساتھ نہ ہو. یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اندر اکیلے جائے گی تو اپنا محرم ساتھ لے کے، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی ہو، جائز نہیں. اور فرمایا سفر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کا محرم ساتھ ہو. یہ سفر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. عمرے کے لیے لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں جا سکتی.
حج کے لیے بغیر محرم کے جا سکتی ہے جی؟ نہیں جا سکتی. لیکن عورت کے لیے صرف حج عمرے میں محرم شرط نہیں, وہ پنڈی بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی, وہ ملتان بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ جتنا سفر ہو نا 3 دن کا, جس سے انسان مسافر بنتا ہے, وہاں وہ شادی پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ سفر ہو اگر اتنا جس سے بندہ مسافر بنتا ہے, تو وہ وہاں کسی کے انتقال کے بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. حج عمرے پہ محرم یاد آتا ہے, باقی جگہوں پہ بھی یاد رہنا چاہیے. عزیز, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو, اور وہ سفر بھی نہ کرے جب تک اس کا محرم ساتھ نہ ہو. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بخاری مسلم ہے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے غزوے میں لکھ دیا گیا, وہ جا رہی ہے حج کے لیے اور میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا, یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے کہ جہاد کرنا ہے, کہ تو نے خانقاہ پہ جا کے پیر صاحب کی بارگاہ میں رہنا ہے, کہ تو نے حقوق العباد کو مقدم کرنا ہے. یا رسول اللہ میرا نام لکھ دیا گیا ہے غزوے کے لیے اور میری بیوی جا رہی ہے حج کے لیے, تو حکم کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے تو غزوہ رہنے دے, اپنی بیوی کا محرم بن کے حج پہ اس کے ساتھ جا, کیونکہ اسے تیری ضرورت ہے. تو جہاں اسے ضرورت ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر. تو اسلام نے ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھی اس کی معافی دے, تو وہ بھی مانگنی ہے آپ کو, 100% مانگنی ہے. آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے. لیکن میرے بھائی, جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے, اور سامنے والے سے معافی لینی ہے راضی کر کے, بندوق کے زور پہ نہیں. کیا آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا, رپلائی کیوں نہیں کیا, آپ کہیں میں نے معاف کیا. بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے؟ آپ راضی کریں. جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں, میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا, کمزور ہوں. حضور نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر. اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا, جہاد کا. حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ماں زندہ ہے, حضور زندہ ہے, فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر, اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا, عمرے کا ثواب بھی دے گا, اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا. تو نے ایک بات پوچھی ہے, تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا. شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا, جا کے اسے راضی کر, جا اس کی نوکری کر, جا کے ماں کی خدمت کر, اس کے پاس بیٹھ, اس کے دل کو مطمئن کرنے والا وقت اسے دے. تو یہ آپ خالی نماز پر اکتفا نہیں کریں گے, آپ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ کریں گے. پورا آپ حقوق العباد کا لحاظ کریں گے. حقوق العباد ہر جگہ آپ کے ذمہ, آپ کے شیخ کے بھی حقوق ہیں, استاد کے بھی حقوق. یہ کیا بات ہوئی کہ مان بھی لیا, کہہ بھی لیا, غلامی کر بھی لی, دعویٰ بھی کر لیا, اور پھر کیا بات ہوئی؟ پیار بھی کرنا اور کچا کرنا اور تھوڑا کرنا, اور یہ کہ پھر اس میں کمزور پڑنا, اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کر کے کمزوری لانا. یہ کوئی آئین وفاداری نہیں ہے, یہ کوئی طریقہ پھر درست نہیں ہے. تو حقوق العباد جہاں آپ کا تعلق ہے, جہاں اس تعلق میں آپ غور کریں گے کہ آپ کے معاملہ دیکھیں. اسلام کے اندر کتنا تڑپ کے جاتے ہیں ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے, کتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ کا گھر دیکھنا ہے, حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضری دینی ہے, مدینہ طیبہ حاضر ہونا ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کتنی برکت والی جگہ ہے بیت اللہ شریف. طواف کے پھیرے 7 ہیں, لیکن ان میں حجر اسود کا بوسہ ایک ہے. حجر اسود کا بوسہ ایک دفعہ لے لو تو کافی ہے,
کمال یہ ہے کہ صرف ایک ہی نہیں ہے بھی کوئی نہیں. اگر رش زیادہ ہے نا تم دور سے اشارہ ہی کر لو. کس لیے؟ اتنی دور سے چل کے آئے ہیں تو اب بھی حجر اسود کو نہ چومیں. تو ہمیں حکم دے دیا گیا کہ شوق تمہارا اپنی جگہ پر تم اکیلے تو نہیں نہ آئے, بوڑھے بھی آئے ہیں, بیمار بھی آئے ہیں. دیکھیں ایک حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی جوان سے کہوں کہ وہ عشاء کی جماعت کرائے, اور میں جوانوں سے کہوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں, اور جو لوگ نماز پڑھنے نہیں آئے میرا دل کرتا ہے ان کے گھر جلا دوں. اتنا سخت تاکیدی حکم جماعت کے لیے بیان کیا. لیکن یہ بھی بیان کر دیا کہ اگر تم نے کچا لہسن کھایا ہے, پیاز کھایا ہے, مولی کھا لی ہے, تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے یا تمہارے جسم سے کسی وجہ سے بدبو آتی ہے تو مسجد نہ آنا, نمازیوں کو تکلیف ہوگی. اللہ کرے آپ سمجھیں. جماعت کا حکم اپنی جگہ پہ تاکید کے ساتھ ہے, لیکن آ کے کسی نمازی کو تکلیف دینے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. یعنی جس مسجد میں کچا لہسن پیاز یہ چیزیں کھانی حرام تو نہیں نا, جائز ہے نا, لیکن تیرے منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف ہوگی تو تجھے کہا گیا کہ مسجد میں آ کے نمازی کو تکلیف نہ دے. لیکن تو نے وہ اس چیز پر قیاس ہی نہیں کیا, تو نے لفظوں سے تکلیف دے دی, جملوں سے تکلیف دے دی, باتیں کسنی, ایسے سلام پھیر کے بندہ پیچھے ہٹا ہے, پتہ نہیں کیا مجبوری ہے اس کو. تو ایک صاحب نے روک لیا, کہتا تینوں بڑی کال ہے, اتنی جلدی تھی تو آیا کیوں تھا؟ بھائی پوچھ تو لینا اسے, خدا جانے کیا مجبوری ہے. وہ آ گیا, نماز پڑھ لی, اب کیا مثلاً کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح نہ کریں. وہ کسی نے کہا تھا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں, لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. تو آپ کے جو حقوق العباد کے معاملات ہیں اس میں صرف نماز روزے کی گواہی ہی قابل قبول نہیں ہے. حقوق العباد کا مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ کے لین دین کے معاملات کس طرح کے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ معاملات کے کتنے صاف ہیں یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے. آپ اپنے وعدوں کے کتنے پابند ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ قول و قرار پہ کتنی جلدی پہنچتے ہیں یہ معاملہ بڑا ضروری ہے. آپ کا حقوق العباد کے مسئلے میں صاف ہونا, لین دین کے معاملات میں صاف ہونا, رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات کا کھرا ہونا, پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا, آپ کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہونا. ایک بندے نے نا گواہی دینی تھی, حضرت عمر کا زمانہ تھا. ذرا دین کو دیکھیے, ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف, صحابہ کرام علیہم رضوان دین کی کون سی صورت ہمارے سامنے رکھتے ہیں. امام غزالی نے اس کو لکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کوئی مسئلہ, کوئی مقدمہ پیش ہوا تو ایک صاحب کسی کی گواہی دینے لگے اور تعریف کرنے لگے, بندہ بڑا اچھا ہے, بندہ بڑا اچھا ہے. تو حضرت عمر نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. آپ فرمانے لگے تو اس کا پڑوسی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تمہیں کیسے پتا بڑا اچھا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تو نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تجھے کیسے پتا کہ بندہ بڑا اچھا ہے؟ تیسری بات ارشاد فرمائی, فرمایا کبھی درہم و دینار کا لین دین کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. تو فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا بندہ بڑا اچھا ہے؟ جب وہ تینوں سوال اس کے ساتھ ہو چکے تو حضرت عمر نے کہا, جناب عمر نے, حضرت عمر فرمانے لگے اچھا تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا, تو نے اسے مسجد میں عبادت کرتے دیکھا ہوگا, تلاوت کرتے دیکھا ہوگا. کہا حضور ہاں. فرمایا اگر تو نے خالی عبادت کرتے دیکھا نا تو پھر جا, تو گواہی نہ دے, تو اسے کوئی نہیں جانتا. خالی گواہی عبادت پر نہ دے, حالانکہ وہاں بھی گواہی ہے, مسجد میں آتا جاتا دیکھو تو صاحب ایمان ہونے کی گواہی دو, لیکن اس کے معاملات کی گواہی, اس کی صفائی اور ستھرائی کی گواہی یہ آپ تبھی دیں گے جب آپ کا اس کے ساتھ لین دین کا کوئی تعلق رہا ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے, خالی نماز دیکھ کے گواہی نہ دے. تو بتا کہ پڑوسی رہا ہے اس کا, سفر کیا اس کے ساتھ, کبھی لین دین کے معاملات ہوئے؟ اگر ان معاملات میں کھڑا ہے تو پھر گواہی دے, اور اگر یہ نہیں تو پھر تو اسے جانتا بھی. اپنے معاملات کو صاف رکھیں, صاف رکھیں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے منع کیا ہے.
جلد بازی کسی کام میں نہ کرو، لیکن فرمایا 2-4 کاموں میں جلد بازی کرو۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ اگر تم نے کسی کا قرض دینا ہے نا اور تمہارے پاس پیسے آ گئے ہیں تو پھر واپس کرنے میں جلدی کرو۔ معاملات کی جو صفائی ہے نا حقوق العباد کے تعلق سے، وہ اتنا ضروری کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا منبر پر بیٹھ کر کن دنوں، جن دنوں حضور کے وصال ظاہری کے دن قریب تھے، تیز بخار تھا، منبر پر بیٹھ کر قریب محبوب نے فرمایا تھا، لوگوں رب نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اس بندے نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ رہا ہوں، اگر میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہو تو بدلہ لے سکتے ہو۔ یہ اس طرح کی دعوت نہیں تھی نا جس طرح کی ہم دیتے ہیں۔ حضور کے لیے تو کسی نے گمان بھی کیا تو گناہگار ہوگا، مجرم ہوگا، لیکن ایک صحابی حضرت عکاشہ بن محصن اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے درہ مارا تھا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ تو حضور نے فرمایا درہ منگایا جائے۔ حضرت بلال گئے سیدہ فاطمہ کے گھر درہ لینے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی بلال درہ اور اس کیفیت میں؟ تو کہا اماں جی یہ معاملہ ہے، بی بی صاحبہ یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادے ساتھ بھیجے، کہنے لگی عکاشہ سے کہنا میرے پتر دونوں حاضر ہیں، 100 درہ مارے، لیکن حضور کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ان کے قریب نہ جائے کوئی۔ وہ درہ آیا تو حضرت حسنین کریمین بھی ساتھ تھے۔ حضور نے دیکھا شہزادوں کو تو بات سمجھ گئے فاطمہ نے کیوں بھیجا، تو محبوب کریم نے بٹھا دیا، فرمایا عکاشہ یہ لو نا اور بدلہ لو۔ جناب عکاشہ درہ لے کے آگے بڑھے تو ہر صحابی کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہر صحابی قریب آ کے کہا حضور کمر سے کپڑا ہٹائیے، میری پشت، اس وقت اس پہ کپڑا نہیں تھا، ننگی تھی جب درہ لگا تھا۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو جناب عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور حضور کی کمر مبارک کو چومنا شروع کر دیا، دیر تک چومتے رہے، اور پھر کہنے لگے حضور یہ آج میرا ہی مقدر تھا، اللہ نے مجھے یہ موقع دینا تھا، کس ظالم نے، کس نے آپ سے بدلہ لینا تھا، یہ تو ایک موقع بنایا تھا حضور کے قریب جانے کا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے جنتی کی زیارت کرنی ہو میرے عکاشہ کی کر لے۔ تو میرے عزیز آپ اپنے معاملات کو جلدی سے صاف کریں، حقوق العباد کے معاملے میں جلدی سے اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ دیکھو یہ معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا سخت۔ ایک درویش فرمایا کرتے تھے میں دوست تعلق تھوڑے بناتا ہوں، جتنے لوگ کم ہوں گے حقوق بھی اتنے کم ہوں گے۔ ہمیں بڑا شوق ہے تعلقات بنانے کا، لیکن حقوق ادا کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہے۔ اپنے معاملات پہ گہری نظر کریں، لینے دینے کا مسئلہ ہو، اونچا بولنے کا مسئلہ ہو، کسی قسم کی بھی کوئی دشواری ہو تو ان چیزوں کو آپ صاف کریں گے، کلیئر کریں گے، اس پر آپ اپنے آپ کو پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، اور اپنے آپ سے وہ سارے حقوق جو ہیں وہ آپ ہٹا لیں گے، پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کریم اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آپ کو صاف رکھنے کی، اور جہاں جہاں حقوق العباد کے معاملے میں ہمارے اندر کمزوریاں ہیں انہیں دور کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔